بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاری صاحب قاری محمد رمضان جو مسجد حاضہ کے خطیب ہیں، انہوں نے حکم دیا ہے کہ روزانہ فجر کے بعد جو ہے وہ مختصر جو ہے وہ بات کی جائے، اور خصوصاً جو انہوں نے حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ شرک اور بدعت اس کے اوپر بات کی جائے۔ تو شرک اور بدعت کو سمجھنے کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ توحید ہے، کہ جب توحید سمجھ میں آ جائے گی تو انشاءاللہ پھر شرک اور بدعت اور پھر ان دونوں کے درمیان میں فرق جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے آ جائے گا اور سمجھنا ہمیں آسان ہوگا۔ تو میں توحید سے ہی ابتدا کرتا ہوں، اور توحید کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے شروع ہوئی، اور کم و بیش 1,24,000 انبیاء نے اسی کا درس دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے پہلے اسی کا درس دیا۔ تو ہر نبی نے جو درس دیا لا الہ الا اللہ کا درس دیا ہے، کہ سب سے پہلے جو ہے انہوں نے آ کر اللہ تعالیٰ کی ہستی اور ذات کے علاوہ باقی تمام ذاتوں کی نفی کی ہے، باقی تمام ہستیوں کی نفی کی ہے۔ اور اب یہاں پر جو میں آپ کو بیسک چیز سمجھانا چاہتا ہوں، جو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ لا کی جو تلوار ہے وہ الہ پہ چل رہی ہے، اور الہ جو ہے وہ معبود ہوتے ہیں، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ جبکہ یہ جو لا کی تلوار الہ پہ چل رہی ہے، اس الہ کے اندر مشکل کشا بھی آتے ہیں، حاجت روا بھی، مشکلوں سے نجات دینے والا بھی، پریشانی اور غم کو دور کرنے والا بھی، اولاد دینے والا بھی۔ غرض انسان کے ساتھ کسی بھی قسم کا جو معاملہ پیش آتا ہے اس سے نجات کے لیے جو حق رکھتی ہے وہ صرف ایک ذات رکھتی ہے، اور باقی تمام ذاتوں کی نفی کے لیے یہ لا الہ پر آتا ہے، کہ جب ہم لا کے بعد الہ کہتے ہیں اور نفی کرتے ہیں، وہ صرف معبود کی نہیں کرتے کہ صرف عبادت کے لائق کوئی اور نہیں ہے، بلکہ مشکل کشائی کے لائق بھی کوئی اور نہیں ہے، حاجت روائی کے لائق بھی کوئی اور نہیں ہے، غموں کو سیدھا کرنے والا کوئی نہیں ہے، بیماری سے نجات دینے والا کوئی نہیں ہے، کاروبار میں برکت ڈالنے والا کوئی نہیں ہے، ہر طرح کے شر سے محفوظ کرنے والے کوئی اور نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔ تو یہ چیز جب ہماری سمجھ میں آ جائے گی کہ لا کی جو تلوار الہ پہ چل رہی ہے وہ صرف اللہ کے علاوہ باقی تمام معبودوں کی نفی نہیں کرتی ہے، بلکہ انسان کی ہر ایسی امید جو انسان رب کی ذات کے علاوہ کسی اور سے وابستہ کر لیتا ہے کہ میری یہ مراد جو ہے یہ فلاں ہستی جو ہے وہ پورا کر سکتی ہے، یہ ہر اس چیز پر تلوار چلتی ہے۔ تو یہ لا جو ہے یہ شرک کی مکمل طور پر نفی کے لیے آیا ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ جتنے انبیاء آئے ہیں سب نے لا الہ کی دعوت دی ہے، دنیا کو در در پہ جھکنے سے روکا ہے، پھر ان کو پتھر بھی مارے گئے، ان کو ستایا بھی گیا، ان کو ملک بدر بھی کیا گیا، ان کو والدین سے دور بھی کیا گیا، ان کو سولی پر بھی ٹانگا گیا، ان کو آگ میں بھی پھینکا گیا، لیکن اس سب کے باوجود بھی ہر نبی نے جو دعوت دی ہے وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دی ہے۔ ہاں اس کے بعد جو ہے وہ قانون بدلتے رہے ہیں، انبیاء کے نام بدلتے رہے ہیں، اس کے بعد عبادات کے طریقے بدلتے رہے ہیں، اس کے بعد رب کے احکامات مختلف انداز میں آتے رہے ہیں، لیکن جو بیسک دعوت تھی وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت تھی،
کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کے آگے جھکا جا سکے، جو ہماری مرادیں پوری کر سکے، جو ہمیں مشکلات سے نجات دے سکے، جو ہمیں بیماری کے بعد صحت دے سکے، جو ہمیں مشکلات سے نکال سکے، جو ہماری کسی بھی قسم کی مراد پوری کر سکے، وہ صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے، اور نہ ہی کسی اور سے ہم جو ہے وابستگی کر سکتے ہیں، امیدیں پال سکتے ہیں۔ اور یہ جو ہے لا الہ الا اللہ کا درس یہی ہے کہ اللہ پاک کے علاوہ کسی سے امید وابستہ نہ کی جائے۔ اگر وابستہ کی جائے گی تو یہ شرک کے زمرے میں آئے گا، یہ شرک ہوگا کہ پتھر سے مانگا جائے، آگ کی عبادت کی جائے، آگ کی پوجا کی جائے، کسی ولی اللہ سے اولاد مانگی جائے، کسی ولی اللہ کو یہ کہا جائے کہ یہ ڈوبی ہوئی کشتی کو کنارے لگا سکتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ شرک میں آتی ہیں، تو ان کے اوپر انشاءاللہ بات چلتی رہے گی۔ تو آج کا جو درس تھا وہ یہیں پر مکمل کرتے ہیں، کیونکہ میں نے یہی وعدہ کیا تھا کہ میں 5 منٹ سے اوپر جو ہے وہ وقت نہیں لوں گا، کیونکہ آپ لوگوں کا جو صبح کا وقت ہوتا ہے دیہات کے ماحول کے حساب سے یہ آپ کا کافی قیمتی وقت ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ کل بھی اسی توحید کے سے متعلق جو ہے وہ آگے بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔